اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی، اور یہ دعا حضرت ابو امامہ کو اس وقت میں آقا نے سکھائی جب ان کا غریبی سے جینا بے حال ہو رکھا تھا۔ قرض ان کے اوپر پہاڑ سے بھی اونچا چڑھ گیا تھا۔ دن رات غریبی اور گھر کے خرچ کی ٹینشن میں ڈوبے رہتے تھے۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں مال و دولت ختم ہو چکی تھی۔ تب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا آپ کو ایسی سکھائی جس کا معجزہ ہوا، جس کا کرشمہ ہوا۔ راتوں رات آپ کا قرض بھی دور ہو گیا اور آپ کی زندگی میں پھر ایسی ترقی آئی کہ کبھی محتاجی نہ آئی، پھر کبھی آپ کے اوپر قرض نہ چڑھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی دعا کی برکت سے آپ کو اتنا زیادہ مال و دولت سے نوازا کہ پھر آپ دوسروں کے غمخوار، دوسروں کے مددگار بن گئے۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ سبھی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک ایسی دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کسی بھی غم کو دور کر سکتی ہے، جو کسی بھی پریشانی کو دور کر سکتی ہے، جو بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی اونچے قرض کو ذرا سے دنوں میں چکا سکتی ہے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ ہمارے دماغ میں اس وقت میں چاہے گھر کے کلیسوں کی، چاہے مال و دولت کی، چاہے بیماریوں سے شفا کی، کسی بھی طرح کی دنیا کی ٹینشن چل رہی ہو، اس ٹینشن کو یہ دعا ختم کر دیتی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے پیارے عزیزان گرامین بڑے سے بڑا قرض تو ادا ہوتا ہے۔ اب جب قرض ادا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس دعا کا ایسا اثر رہتا ہے کہ اس انسان کی زندگی میں مال و دولت کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے عزیزان گرامین، وہ دعا کون سی ہے، اس دعا کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سب ابھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ یہ دعا ہندی اور عربی دونوں زبان میں آپ لوگوں کو دکھائی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دعا کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے اس دعا کو پڑھنے کا حکم ملا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، نماز کا وقت بھی نہیں تھا، وہ آڑے وقت میں مسجد میں موجود تھے۔ تب وہاں سے میرے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا آقا کریم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، غموں سے نڈھال ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے۔ تو فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو امامہ، یہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور تم مسجد میں موجود ہو اور چہرہ بھی کچھ بجھا بجھا سا لگتا ہے، سب خیریت تو ہے؟ تب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں نہیں آتا، غم مجھے بہت زیادہ ہے اور میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، اور قرض اور غموں سے، ٹینشنوں سے نکلنے کی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی، ان الجھنوں سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کیسے میرا قرض ادا ہوگا، کیسے میری زندگی بحال ہوگی؟ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جس کو پڑھ لینے کے بعد میں قرض بھی اتر جائے اور تمہیں سکون بھی نصیب ہو جائے؟ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ پاک مبارک برکتوں والی دعا سکھائی۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، اس دعا کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن پڑھا، اس کے بعد میں عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے ابھی کچھ ہی دن یہ دعا پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رنج و غم بھی دور فرما دیا اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، آپ لوگ جب بھی کسی پریشانی میں، کسی غم میں، کسی ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں، قرض میں مبتلا ہو جائیں، تو اس دعا کو دن میں کسی بھی وقت میں جب آپ فری ہوں تب صرف 11 بار پڑھیں۔ دھیان رہے 11 بار آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ یہ اتنی چھوٹی سی اور آسان سی دعا ہے کہ 11 بار پڑھنے میں مشکل سے مشکل 2 منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ روزانہ کا 2 منٹ کا وظیفہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی میں بڑی ترقی لائے گا، بڑی خوشحالی لائے گا۔ اس کے ذریعے بڑے بڑے غم آپ لوگوں کے دور ہوں گے، بڑی بڑی پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی، بڑے سے بڑے قرض سے آپ لوگوں
لوگوں کو نجات ملے گی۔ اور میرے عزیز دوستو، ٹینشنوں پریشانیوں سے نکل کر جب آپ لوگ اپنی عام زندگی میں دیکھو گے تو کہیں نہ کہیں اس دعا کا ایسا اثر آپ لوگوں کو دکھے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر ترقیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کے کاموں میں کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے کہ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک، 3 مرتبہ آخر میں درود پاک، بیچ میں 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ دعا کو اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر آہستہ سے دیکھیں اور سمجھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کو آپ لوگوں کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور تب تک پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی نہ دکھ جائے، جب تک آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ نظر نہ آنے لگے، جب تک آپ لوگوں کو پڑھنا ہے جب تک قرض ادا نہیں ہو جاتا، جب تک پریشانیاں دور نہیں ہو جاتی، جب تک غم دور نہیں ہو جاتے، تب تک پڑھتے رہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اب یہاں پر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بھی ضرور آئے گی کہ ایسے ہم کب تک پڑھتے رہیں، کب تک اس دعا کا رزلٹ ہم کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس دعا کا رزلٹ اگر کوئی صدقے دل، نیک نیت، ایمانداری سے پڑھنے والا انسان ہے، نیت جائز ہے اس کی، تو کم سے کم 4 سے 5 دن میں ہی اس دعا کا کچھ نہ کچھ حد تک رزلٹ ملتا ہے، اور 15 سے 20 دن میں انشاءاللہ بڑے سے بڑے قرض سے نکلنے کا جو ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں 14 سے 15 دن میں انشاءاللہ اس دعا سے ختم ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں سے قیمتی وقت نکال کر 2 منٹ کا یہ وظیفہ روزانہ پڑھیں اور اس دعا کے بھرپور فائدے اٹھائیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔